تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین عبداللہ ابن ابی امیہ، نوفل بن خالد اور نضر بن حارث کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ ان کے واسطے سے تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا کہ فرشتے کو نبی بنا کر بھیجتے تو کیا کیا نقصانات ہوتے، اور جو اس کام میں، نبوت میں اور اللہ جل شانہ کی توحید کو پہنچانے میں محنت میں لگا ہے، وہ اللہ کا محبوب نبی، سارے نبیوں کا سردار ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی صفت کے بارے میں شمائل ترمذی میں ہے، صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے اعتبار سے، شرم کے اعتبار سے ایسے تھے جیسے ایک بڑے خاندان کی ایک کنواری بیٹی جس نے کبھی کسی نامحرم کی آواز تک نہیں سنی، اس کا دل کتنا نرم ہوتا ہے، وہ کتنی خوف زدہ ہوتی ہے کسی غیر کو دیکھ کر۔ نبی کریم علیہ السلام کا دل اس سے کئی زیادہ نرم تھا۔ جب ایسے نرم دل والے کو، ہمیں اگر ہمارا استاذ، ہمارا ٹیچر، ہمارا باپ، ہمارا دوست یوں کہہ دے کہ آج سے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں، یا کسی بات کو اگنور کر دے، ہمارے دل پہ کیسی گزرتی ہے، آنکھیں برس پڑتی ہے، دل کانپنے لگتا ہے۔ اس نبی رحمت علیہ السلام کو جب وہ ستاتے ہوں گے اور بے جا سوالات کرتے ہوں گے، دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تسلی کے لیے ایک جواب عطا فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، مذاق کرنے والوں پر ان کے مذاق کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اللہ کی سزا ثابت ہو گئی اور وہ سزا کے مستحق بن گئے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ ان سے آپ کہیے کہ جاؤ ان کی بستیوں کو دیکھو، ان کے باغات کو دیکھو، ان کے قلعوں کو دیکھو، ان کی اجڑی ہوئی نسلوں کو دیکھو، جو جھٹلانے والے تھے ان کا انجام کیا ہوا۔ ایک تو جواب آپ انہیں زبانی دے دیں، ایک جواب انہیں خود جا کر عین الیقین، آنکھوں سے دیکھنے کا جواب دیں، جا کر قوم سمود کا نظارہ کریں، جا کے قوم عاد کی بستیوں کا نظارہ کریں، جا کے قوم لوط پر کیا عذاب آیا، ان کا کیا حال ہوا اس کو دیکھیں، جا کے نوح علیہ السلام کی کشتی سے معائنہ کریں۔ تو ایک جواب تو زبانی دے دو، ایک جواب انہیں خود کہو کہ جاؤ خود سے جا کر دیکھ لو۔ نبی علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ جل شانہ نے ایک بہترین اسلوب اختیار کیا۔ کون سا؟ کہ جتنے نبی ہوئے نا، ان کا مقام اتنا بڑا تھا انبیاء اور رسول کا، آپ ان سارے نبیوں کے نبی ہیں، سارے نبیوں کے رسول ہیں، آپ تو خاتم الرسول ہیں، آپ پر بھی وہی کچھ ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ یہ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے۔ ہم امتیوں کو اس میں ایک سبق ہے۔ کون سا سبق ہے؟ ہم کسی دینی بات کا، چاہے وہ مستحب ہو، نفل ہو، سنت ہو، واجب ہو، فرض ہو، کسی بھی دینی بات کا مذاق نہ اڑائیں، کسی بھی دینی بات کا جوک نہ بنائیں، کسی بھی دینی بات کا تمسخر نہ بنائیں، اس کی بیٹھ کر اس پر ہنسی مذاق نہ کریں۔ اللہ تعالی ہماری ایسے گناہوں سے حفاظت فرمائے، اس لیے کہ مذاق دین کی چھوٹی سے چھوٹی بات کا ایمان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔